ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي لو كان بعدي نبيا لكان عمر بن الخطاب صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تین روز مستان سراہما دو دیانے خوشنما پڑھتے کنات مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی عمریے بھی ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالی بلبلے بھی صبح صبح لے کر ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالی چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ تمام حضرات آواز بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ نماز والا درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والد احترام، قابل احترام، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ سال کا پہلا مہینہ رمضان ہے. عزیز دوستو، کسی ایک اس صحابی کا ذکر خیر کرنا جس نے کلمہ پڑھا اور جنگ میں فوراً شہید ہو گیا. کلمہ پڑھا، موقع جنگ کا آیا، شہادت کا مقام پایا، دنیا سے چلتا ہوا. ایسے کسی ایک صحابی کا ذکر خیر آدمی کرنے لگے. عزیز دوستو، بہت بڑا وقت چاہیے. ایک ایک صحابی کے ایک ایک ایمان لانے پر کتابیں بھری پڑی، لیکن عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہوتا ہے، ایک آدھی بات ہی کافی ہوتی. عزیز دوستو، اس مقدس مہینے کی یکم تاریخ جو تھی، اس تاریخ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المشرکین خلیفۃ المسلمین قاتل الزندیقین والمشرکین والمنافقین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی. تو ایک صحابی کا جب ابتدا کسی کو پتہ نہ ہو، انتہا بتائی جائے تو اس کی شان، اس کے مقام اور مرتبے کا انسان کو صحیح پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے آج اس مختصر سے وقت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام میں داخل ہونے کی جو قصہ اور کہانی قرآن کی زبانی جو ہے، اس کو اس مختصر سے وقت میں بیان کیا جائے گا. دعا کریں کہ مالک کائنات اس ذات اور اس ہستی کا صحیح معنی ذکر خیر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور سن کر ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. عزیز دوستو، اسلام تو 39ویں نمبر پر لے کر آئے، کلمہ تو 39ویں نمبر پر پڑھا، لیکن اتنی محنت کی اس دین کے اوپر، اتنی محنت کی کہ اللہ نے آپ کو مقام اور مرتبے کے لحاظ سے 1,44,000 صحابہ کرام میں سے دوسرے نمبر پر رتبہ اور مقام عطا فرمائے. لفظ عمر جو ہے یہ 3 حروف پر مشتمل ہے. پہلے نمبر پر عین، دوسرے نمبر پر میم اور تیسرے نمبر پر را. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ خدا کا بھی انتخاب ہے اور مصطفیٰ کا بھی انتخاب ہے. ساری کی ساری کائنات انسانی کو قیامت تک اسلام کی ضرورت ہے، اور اسلام کو عمر بن خطاب جیسے بہادر شخص کی ضرورت ہے. فرمایا عمر کی لفظ عین جو پہلا لفظ ہے، اس عین سے مراد اور اس عین کی جو نسبت ہے وہ علی المرتضی سے، اور لفظ عمر کا جو دوسرا حرف میم ہے، اس میم کی نسبت محمد مصطفیٰ سے، اور عمر کی را جو ہے، اس را کی نسبت جو ہے یہ خود رب اکبر سے. معلوم یہ ہوا جو عمر کا یار وہ خدا کا بھی یار، مصطفیٰ کا بھی یار، اور علی المرتضیٰ کا بھی یار.
جو عمر سے محبت رکھنے والا ہوگا، عمر کو چاہنے والا ہوگا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یار اور آپ کے چاہنے والا بھی اور آپ سے محبت کرنے والا بھی ہوگا۔ اور جو عمر سے پیار اور محبت کرنے والا ہوگا وہ خدا کو بھی چاہنے والا، مصطفیٰ کو بھی چاہنے والا، علی اور مرتضیٰ کو بھی چاہنے والا۔ معلوم یہ ہوا جو عمر کا دشمن وہ خدا کا دشمن، جو عمر کا دشمن وہ مصطفیٰ کا دشمن، جو عمر کا دشمن وہ علی اور مرتضیٰ کا دشمن۔ جو علی کو جو اپنا یار مانے اور عمر کو اپنا یار نہ مانے، میں کہوں گا وہ اپنی اس محبت میں جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر کا سسر جو ہے، عمر کا سسر علی اور مرتضیٰ، اور عمر خود جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے۔ حضرت عمر خدا کا بھی انتخاب، مصطفیٰ کا بھی انتخاب، علی اور مرتضیٰ نے بیٹی عمر بن خطاب کو دی تو معلوم یہ ہوا کہ علی کا بھی انتخاب عمر بن خطاب کیا۔ دارالندوہ کے اندر بیٹھ کر 9 آدمی مشورہ کر رہے تھے، صلاح کر رہے تھے کہ کون سی ایسی گھڑی آئے اسلام کا جو پھیلانے والا، دین کی محنت اور جدوجہد کوشش کرنے والا جو ہے، اس چراغ کو، اس لائٹ اور روشنی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے تو ہماری منافقت کھلے عام چل سکتی ہے، شرک و بدعت کی لعنت کھلم کھلا پھیل سکتی ہے، خانہ کعبہ کا جو ننگا طواف ہو رہا وہ برہنہ طواف ہوتا رہے گا قیامت تک۔ یہ 9 آدمی بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ کس کو کہتے ہیں۔ دیکھا مدینے والوں میں اتنی طاقت نہیں، مکے والوں میں اتنی طاقت نہیں، ابو جہل میں اتنی طاقت نہیں، عتبہ شیبہ ولید ان میں کسی میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں ہے کہ آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال عبداللہ کے لفظ جگر عبد المطلب کے نور نظر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب ہستی سے مٹانے کا مشورہ ہونا ہے۔ سوچا کیا کرے؟ ایک نے کہا کہ یار تو ہمت کر، وہ کہتا ہے میرے بس کی بات نہیں، پھر تو ہمت کر لے کہ میرے اندر بھی اتنی طاقت نہیں۔ شیطان ان کے درمیان میں بیٹھا تھا، کہنے لگے لوگوں تم میں کسی میں اتنی ہمت نہیں جو مصطفیٰ کے چراغ کو گل کرتے، اگر کسی میں ہمت اور جرأت اور طاقت ہے تو عمر بن خطاب میں ہے، اس میں طاقت ہے، جرأت ہے، قوت ہے، یہی آمنہ کے لال کو ختم کر سکتا ہے، اس کے سوا کسی میں جرأت نہیں۔ عمر بن خطاب کو جب یہ بول کہا ہاں بھائی بالکل میں تیار ہوں، کیا کرنے کے لیے تیار ہو؟ پتہ ہے کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ کہ ہاں میں جانتا ہوں جنہیں بھیجا جا رہا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا جس آمنہ کے لال کا اس دھرتی پہ نہیں صفحہ ہستی پہ ڈنکا دینے والا ہے، آئے بھی جو لوگ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، اس کا مشورہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا عمر یہ تو پھر ہمت تو ہی کرے گا، تو اس ندی کو مٹائے گا، تو اس ندی کو نعوذ باللہ قتل کر کے آ سکتا ہے، باقی کسی میں اتنی ہمت نہیں۔ کہ ٹھیک ہے، جوش والا تو تھا، جنون اور جذبے والا تو تھا ہی، تلوار قیام سے نکالی۔ پیچھے والوں نے کہا شاباش ہمت کر، تیرا ہی کام ہے۔ عمر چل دیا، جیسے عمر گھر سے نکلا، جا رہا راستے میں بڑے غصے کے ساتھ تلوار کو لہراتا ہوا جا رہا ہے۔ کہ کوئی آدمی آپس میں جھگڑا اور تنازع لڑائی ہو جائے نا، تو جب گھر سے ڈنڈا لینے کے لیے، بندوق لینے کے لیے آدمی آتا ہے نا تو بڑے جوش اور جذبے میں ہوتا ہے، اس کا خون اس وقت بہت تیزی سے گھوم رہا ہوتا ہے،
اور حدیث پاک ہے ان الشیطان یجری کمجرى الدم، فرمایا کہ یہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو شیطان اس کی رگوں میں بڑی تیزی سے دوڑتا ہے، اتنی تیزی سے تو خون نہیں دوڑتا جتنا تیزی سے اس کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے کہ کسی طرح جا کے ٹکر لگو اور ان کی لڑائی لڑتے رہو، لڑائی کرنے کی وجہ سے کر کے اس کا بھی کھانا خراب، اس کا بھی کھانا خراب ہو۔ فرمایا اس وقت عمر کی رگوں میں بھی خون یوں دوڑ۔ فرمایا لکھا کتابوں کے اندر عمر بن خطاب نے تلوار اٹھائی، سفر شروع کر دیا، مکے کی دھرتی سے باہر نکل رہا ہے، اپنے گھر سے اور مشورہ شروع کمیٹی والوں سے جدا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اور تمام تجھے مبارک ہو، آج نبی کا سروور لینے کے لیے گیا، ان قریب سر آ جائے گا، اور تمہیں بھی مبارک ہو کہ عمر سر لینے کے لیے گیا، آج مکے کی دھرتی سے اسلام کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے گا، آج ایمان کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے گا۔ عبداللہ کا لگتے جگر عبد المطلب کا نور نظر ہمیشہ کے لیے سفر ہستی سے نعوذ باللہ مٹ جائے گا۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، کھانے تیار کر کے بیٹھے ہیں، شرابوں کی بوتلیں کھول کے بیٹھے ہیں۔ اب پیغام آئے، اب سنیا آئے، اب قاصد آئے کہ عمر نے کام نبی کا تمام کر دیا۔ تمام کے تمام دارالندوہ میں بیٹھ کر صلاح کرنے والے انتظار کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب تلوار لے کر ننگی تلوار کو لہراتا چمکاتا جا رہا ہے۔ راستے میں صحابی سے ملاقات ہوئی، صحابی نے پوچھا ارے عمر آج اتنے غصے کے ساتھ کدھر جا رہے ہو، اتنے جنوں کے ساتھ کدھر جا رہے ہو؟ لگتا یوں ہے کوئی انتقام کے لیے گھر سے نکلے ہو، بدلہ لینے کے لیے گھر سے نکلے ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج کسی سے وہ بدلہ لینے جا رہے ہو، وہ انتقام لینے جا رہے ہو، جس کی وجہ سے کئی لوگ خوش ہو جائیں گے، کئیوں کا چراغ گل ہو جائے گا اور کئی لوگ راضی ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے صحابی رسول عمر بتا تو صحیح کدھر گاڑو کر رکھا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ عمر عجیب جواب دیتا کہتا ہے میں اس آدمی کو آج ختم کرنے کے لیے چلا ہوں جو آئے دن لوگوں کو ہمارے آبا و اجداد کے دین سے ہٹا کرے، اپنی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے۔ عمر ادھر سے یہ باتیں کرنے کے بعد صحابی رسول کے بول سننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ارے یہ تو بتا تو مجھے روک کے کیوں کھڑا ہو گیا؟ صحابی نے کہہ دیا جس نبی کو ختم کرنے کے لیے تو گھر سے چلا، جس نبی کا تو بھاگ اجاڑنے کے لیے تلوار گھماتا پھر ہے، ارے جا تو صحیح، پہلے اپنے گھر کا تو خیال کرے۔ تیری تو بہن فاطمہ بنت خطاب بھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھی ہے، تیرا تو بہنوئی بھی اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کا غلام بنا بیٹھا ہے۔ جا جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے، بعد میں جا کے آمنہ کی ذات کی خبر لینا۔ عمر بن خطاب نے راستہ بدل لیا، میں کہتا ہوں راستہ نہیں بدلا بلکہ تقدیر ہی بدل گئی۔ عمر بن خطاب نے سوچا کہ یہ تو آگ میرے گھر میں لگی ہوئی ہے، میں لوگوں کی باہر آگ بجھاتا پھر رہا ہوں، جاؤں میں گھر کا تو پتہ کروں۔ خدا کی قسم راستے میں یہ صحابی جو ملا، میں تو یوں کہوں گا اللہ نے فرشتہ بنا کے بھیجا تھا کہ جا اس سے بات کر، اس کو یوں کہہ پہلے گھر کی آگ بجھا پھر باہر کا پتہ کر، پھر باہر کی خبر لے، پھر باہر کی خبر لے، جا پہلے اپنے گھر کا پتہ کر دیا۔ عمر بن خطاب نے راستہ ہوا تبدیل کر دیا، گھر کی طرف جانے لگا، بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا، بہن گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، اللہ خیر کرے، اتنی زور سے دروازہ اور اچانک یہ دروازہ اللہ ہی کہہ رہا۔ فرمایا فاطمہ بنت خطاب اندر خدا کا قرآن لیے بیٹھی تلاوت کر رہی ہیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ خدا کے قرآن کی تلاوت کرنے والی فاطمہ بنت خطاب نے دیکھا دروازہ اس وقت اور بڑا زور سے جب کھٹکھٹایا جا رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کوئی دشمن تو نہیں آ گیا، کوئی
مخالف تو نہیں آ گیا، کوئی خدا کی کلام کا انکار کرنے والا تو نہیں آ گیا۔ اپنے شوہر کو کہتی ہیں جلدی سے چارپائی کے نیچے چھپ جاؤ، میں جا کے دیکھتی ہوں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی ایذا دینے والا آ گیا ہو، ہمیں پریشان کرنے والا آ گیا ہو، ہمیں نقصان پہنچانے والا آ گیا ہو۔ دروازہ کھلنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، زور سے عمر نے لات ماری، دروازہ ٹوٹ گیا، اندر داخل ہوتے پوچھا اور میری بہن فاطمہ کیا تو اپنے دین سے پھر چکی ہے؟ کیا تو اپنے پتوں کو چھوڑ چکی ہے؟ کیا 360 کا انکار کر چکی ہے؟ فاطمہ کہنے لگی اور میرے بھائی عمر بن خطاب ہے، کن 360 بتوں کی بات کرتا ہے؟ میں تمام کی تمام بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھی۔ آئے فاطمہ بنت خطاب نے جب سیدھی بات بتائی، صحابیہ جو تھی، صحابیہ جو تھی یہ بھی کہہ سکتے تھے عمر کچھ نہیں کر رہے تھے، تو ایسے ہی گھر میں بیٹھے تھے دروازہ بند کر کے، کوئی پرایا آدمی نہ آ جائے۔ غیرت مند مائی نے عجیب جواب دیا، عمر تو کہتا ہے 360 بتوں کو چھوڑ گئے، صرف چھوڑا نہیں، ان سے نفرت اتنی ہو گئی ہے، اتنی نفرت اور بغض دل میں بیٹھ چکا ہے کہ اگر ان کی کوئی بات کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ فاطمہ کیوں؟ کہنے لگی جب سے آمنہ کے لال کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اس وقت سے ان سارے بتوں سے بھی نفرت، بت والوں سے بھی نفرت۔ فاطمہ خبردار، کیا بات کر رہی ہو؟ میں تمہاری بتوں کو پوچھتا ہوں، تو سے نفرت کی بات کر رہی ہوں؟ کہاں ہے میرا بہنائی مقدین جو دین چھوڑ چکا ہے؟ نعوذ باللہ، نہ بتایا۔ سوچا کہ عمر نے جو غصہ اتارنا ہے یہ بہن کے اوپر ہی اتار دے، میں اپنے شوہر کو مار نہ کھانے دوں، قربان جاؤں فاطمہ تیری اس مار پہ، خدا کی قسم منہ بھی لہو لہان ہو رہا ہے، ہونٹ سے منہ سے لہو آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ تھپڑی مار دیا، بالوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے دھرتی میں دے کے مارا بہن کو۔ ہائے ہائے، اے مرد تو عورت کا ہاتھ اٹھا لے تو یوں لگتا ہے جیسے دیوار کو ہی مارا ہو۔ ارے عمر تو کچھ تو سوچتا کہ بہن کو مارا۔ اور میں تو یوں کہا کرتا ہوں یہ مار عمر نہیں رہا، یہ مار اوپر سے لکھی ہوئی تھی کہ فاطمہ یہاں تو بھائی کی مار کھا کے صبر کر لے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے قیامت تک جب کوئی عمر کے اسلام کا ذکر کرے گا ساتھ میں فاطمہ بنت خطاب تیرا ذکر سرے فہرست آئے گا۔ یہ مار کے فیصلے اوپر سے کہنے لگے مجھے یہ بتا، میں نے سنا تو آمنہ کے لال کی غلام پر ہی بیٹھی ہے کہ ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہوں، میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تیرے بہنوئی میرے شوہر نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہوئے بیٹھے ہیں، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگے اور اپنی جان کی ظلم، اپنی جہان کی دشمن ہے، تو نے اپنے بھائی کی بھی نہ سوچی، اپنے ابا کی بھی نہ سوچی، اپنی اماں کی سوچ لیتی، ہم سارے کے سارے تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو نے بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کو اپنا خدا مان لیا، یہ تو نے اپنی جان پہ ظلم کیا، دائیں طرف سے تھپڑ مار دیا، بائیں طرف سے مارا، دھرتی پر جا گری، ریتلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، کنکریاں پڑی ہیں، چہرے کے اوپر جب لگے جا کر پتھر، خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ عمر بن خطاب نے دیکھا کہ میری بہن کے چہرے سے خون آ رہا ہے، رو رہی ہے، گھبرا رہی ہے، پریشان ہو رہی ہے، کس لیے گھبراتی ہے؟ الہ العالمین، میں اپنی جان کا قیمت تو بنوا سکتی ہوں مگر آمنہ کے لال پہ لایا ہوا ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ عورت تھی، آج کا مرد ہے، مرد مرد ہوتا ہے، عورت عورت ہوتی ہے۔ بہنوئی کو نکالا نیچے سے، کھینچا، مارا عمر نے، اتنا مارا کہ بہنوئی کے منہ سے بھی خون آ رہا ہے، بہن کے منہ سے بھی خون آ رہا ہے، روتی ہوئی کہہ رہی ہے بھائی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، تو کفر میں اگر پکا میں اسلام میں پکی، نہ تو کفر کو چھوڑ سکتا ہے نہ میں اسلام کو چھوڑ سکتی ہوں، لگ جائے گا پتہ۔ بھائی نے کہا فاطمہ
تو کبھی میرے سامنے بولا ہی نہیں کرتی تھی، یہ کیا اچھل اچھل کے عقیدہ پیش کر رہی ہے، یہ کس طرح کود کود کے تو دعوے کر رہی ہے کہ میں نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھی ہوں۔ فرمانے لگی ہاں اور بھائی عمر، اگر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتا، اسلام میں داخل نہیں ہوتا، تو میری یاد رکھنا نہ میں تیری کچھ لگتی تو نہ تو میرا کچھ لگتا، نہ میرا شوہر تیرا کچھ لگتا۔ ہاں کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا، اپنے سر پہ بھائی کو بٹھانے کے لیے تیار، مان لے پڑھ لے کلمہ۔ عمر بن خطاب بہنوئی کو بھی مار رہی ہیں، بہن کو بھی مار رہی ہیں، بہن نے مار تو کھا لی، نہ قرآن چھوڑا، نہ نبی کا فرمان چھوڑا، اور نہ ہی ایمان چھوڑا۔ خدا کی قسم ان کی قربانیاں بتا رہی ہیں، لوگوں یہ کلمہ اور اسلام دنیا میں ایسے ہی نہیں پھیل سکتا کہ دعا کر دو اسلام پھیل جائے گا، نہیں، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی، بڑی اذیت اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ فاطمہ بنت خطاب کہہ رہی ہیں اے عمر، تیری رگوں میں بھی خطاب کا خون، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے، اگر تو کفر نہیں چھوڑتا تو پھر فاطمہ بنت خطاب اسلام نہیں چھوڑتی۔ آخر باری تھا، بہن کے منہ سے نکلا ہوا خون دیکھ کر گھبرا گیا، کہنے لگا فاطمہ اچھا مجھے اتنا بتا کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تیری جرأت، تیری قوت، تیری طاقت اور ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ مار کھاتی جا رہی ہے لیکن اسلام کا انکار نہیں کرتی، کون سی چیز ہے؟ کہنے لگی وہ خدا کا قرآن ہے اور سونے نبی کا فرمان ہے۔ اچھا اللہ دکھا تو صحیح مجھے بھی کرتی۔ بہن کا عقیدہ دیکھو، خدا کی مقدس کلام کا ادب دیکھو، مار کھا کے کھڑی ہے، خون نکل رہا ہے، دھوپ کی جگہ خون پھینک رہی ہے، ایسی حالت میں بھی کیا کہہ رہی ہے؟ فاطمہ بنت خطاب کیا کہہ رہی ہے؟ کہہ رہی ہے بھائی تو ناپاک ہے کیونکہ تو مشرک ہے، مشرک ہونے کے ناطے سے نہ میں تجھے قرآن کو ہاتھ لگانے دوں گی نہ قرآن کی قریب آنے دوں گی۔ پوچھا کیوں؟ کہ تو ناپاک، میں کیسے ناپاک ہوں کہ تو 360 کو مانتا ہے جو خانہ کعبہ میں لگا کے لائن میں رکھی ہوں، میں ایک خدا کو مانتی ہوں، جہاں میں ایک خدا کو مانتی ہوں وہاں محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں، خدا کی کلام کو بھی مانتی ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کو بھی مانتی ہوں۔ تو اگر ان کو ماننا چاہتا ہے تو بھائی پہلے پاک ہو۔ عرض کرنے لگی میرے بھائی بات یہ ہے، مالک کے کائنات نے اعلان کر دیا اپنے مقدس کلام کے متعلق، فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، جو آدمی ناپاک ہوگا ایسی حالت میں وہ مالک کی کائنات کے مقدس کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کہنے لگے اچھا 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 اچھا، یہ قرآن ہی اتنی عظمت والی کتاب ہے جس نے تجھے اتنا پکا کر دیا ہے، اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ تیرا ایمان بھی مضبوط ہو گیا، تیری جان بھی مضبوط ہو گئی۔ فاطمہ تیرا ہمت کر مجھے بھی وہ پڑھا دے۔ دل پس گیا، بہن کی اس خون کو، بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر دل گرما گیا، اور ادھر وہ شراب کی بوتلیں کھول کے دارالندوہ میں بیٹھے۔ وہ کم وقت، میں یوں کہا کرتا ہوں میری بات چاہے کڑوی لگے، یہ جو بوتلیں کھول کے بیٹھے اور کھانے تیار کر کے بیٹھے تھے نا، یہ شاید یہ آج کے لوگ یہ شرابیں کبابیں پیتے ہیں نا، اس کو جو اچھا سمجھ کے کھاتے پیتے ہیں، پتہ نہیں وہی پوری رشتے کو چلتی آ رہی ہے۔ ہائے ہائے، شراب میں بھی اتنے لفظ، پیشاب میں بھی اتنے لفظ، جتنے حرف شراب میں اتنے حرف پیشاب میں، اور خدا کے لیے جس طرح پیشاب سے نفرت ہے اسی طرح شراب سے بھی نفرت کر لو خدا۔ ہاں فاطمہ نے کہہ دیا بھائی اگر تو اس مقدس کلام کو پڑھنا چاہتا ہے تو پہلے ذرا تو غسل کر لے، پاک ہو جا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ بہن نے برتن میں پانی لیا، عمر غسل کر رہا ہے، بہن پانی ڈال رہی ہے۔ ہائے ہائے کیا منظر ہوگا! ادھر سے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ مار کھائی جا رہی ہے، اور ادھر سے غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کے دعائیں ہو رہی۔ عرض کر رہے مالک کی کائنات کے سامنے اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، مالک کی کائنات
دیر میں مار کھا کھا کے تھک گیا، میرے جوتے کلمے کی خاطر خون سے رنگین ہو گئے، میں مکے کی دھرتی پہ نماز کے لیے عبادت کے لیے سر رکھتا ہوں، لوگ میری گردن پہ اونٹ کا اونٹ آ کر رکھ دیا کرتے ہیں۔ اللہ اسلام کو طاقت عطا کرنے کے لیے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام عطا کر دے۔ ادھر سے نبی دعائیں کر رہے ہیں اور ادھر سے فاطمہ مارے کھا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اکیلی دعائیں بھی کچھ نہیں کرتی، اور اکیلی مار بھی کچھ نہیں کرتی کہ ایک آدمی کہتے میں تو بیٹھا ہوں نیچے منہ کر کے مارتا ہے تو ہمت کر مارے جا، نہیں، جہاں کلمے کی خاطر تیسرا مار کھا رہا ہے، ساتھ میں رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، پھر یہ رات کا رونا، دن کا مار کھانا، یہ ایسے چار چاند لگاتا ہے دین کو جس طرح عمر بن خطاب کی وجہ سے چار چاند لگے ہوئے۔ کیوں کہ دین کو چار چاند لگے گا نہیں لگے؟ عمر بن خطاب کی وجہ سے اسلام پھیلا کے نہیں پھیلا، اسلام پھیلا کے نہیں پھیلا، پھولا کے نہیں پھولا۔ اور اگر عمر بن خطاب کی قربانیاں نہ ہوتی اور یہ بہن فاطمہ کا مار کھانے والی قربانی نہ ہوتی تو آج پتہ نہیں میں اور آپ کہاں سے کہاں ہوتے۔ فاطمہ بنت خطاب پانی ڈال رہی، یہ پانی ڈالتے ڈالتے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور عرض کرنے لگی اللہ جو میرے بس میں ہے وہ میں نے کر دیا، باقی تیرے بس میں ہے تو کر۔ آواز آئی فاطمہ تیرے بس میں کیا تھا؟ اللہ میرے بس میں تھا کہ باہر سے بھائی کو پاک کروں، تیرے بس میں ہے تو اندر سے اس کو پاک کر دے۔ اللہ نے پاک کیا کہ نہیں کیا؟ کیا خیال ہے ہم اگر مار نہیں کھا سکتے تو دعا تو کر سکتے ہیں نا؟ مار تقریر والے کھانے کے آپ سے دعا کیا، ٹھیک ہے، آپ دعا کی بڑا اللہ دین دنیا میں پھیل جائے، گھر گھر میں دین پھیل جائے۔ اللہ کی جب وہ ڈنڈا لگ رہا ہے اور وہ بھائی ہمیں کسی نے تو صرف دعا کی اور کبھی بھی واضح دکھ نہیں واپس بھی نہیں مارے گا اور کو مار دیں۔ کیا خیال ہے؟ معلوم یہ ہوا مار کھانے والے قیامت کے دن فاطمہ بنت خطاب کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مارنے والے ابو لہب اور ابو جہل کے ساتھ کھڑے۔ ہاں، مار کھانا نبیوں کا شیوا، مارنا نبیوں کا شیوا نہیں۔ کلمے کی خاطر پیسا جا رہا ہے، مار کھائی جا رہا ہے۔ فاطمہ نے غسل کرا دیا، اب تو دکھاؤ فاطمہ کیا پڑھ رہے کہ ہم یہ خدا کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ لکھا کتابوں میں فاطمہ بنت خطاب نے جب تلاوت شروع کی فرمایا انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى۔ فاطمہ بنت خطاب نے جب اتنی آیات مقدسہ تلاوت کی، عمر بن خطاب سالوں قطار رو رہے ہیں، اور رونے کا یہ حال ہو گیا، ہچکی بن گئی، بہن کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے فرمانے لگے اور میری بہن فاطمہ بس کرے، چل مجھے بھی وہاں لے چلے جہاں سے تجھے یہ قوت ایمانی نصیب ہوئی ہے۔ فاطمہ بنت خطاب کہنے لگی چل بھیا، چل پھر لے کے چلتی۔ عمر آگے آگے جا رہی ہے، فاطمہ بنت خطاب پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ کہو نا سبحان اللہ، جو تھکے ہیں وہ نہ کہنا، کیونکہ کئی مہینے ہو گئے میں نے کہا ہے کہ سبحان اللہ، تو کیا کبھی نہیں تھک جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب آگے آگے جا رہے ہیں، فاطمہ بنت خطاب پیچھے پیچھے جا رہی ہے اور دعائیں کرتی جا رہی ہے۔ اللہ عمر نے جب راستہ بدلا تھا تو نے تقدیر بدلی تھی، تو نے تقدیر بدلی تھی، فاطمہ کی تطہیر بدلی تھی، فاطمہ کی تطہیر بدلی، قربانی دی، مار کھائی، اب راستہ بدلا۔ اللہ اب میرے بھائی کو میں لے کے جا رہی ہوں، میری اس مار والی قربانی کو اللہ قبول فرما، قبول کر لے اللہ۔ کیوں بھی اللہ نے قبول کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ دین میرے اور آپ تک صرف مردوں کی ہمت اور طاقتوں سے پہنچے، نہیں، یہاں بیٹیوں نے بھی بڑی ماریں کھانی۔ جیسے نبی کے پاس پہنچنے کے لیے عمر گیا، راستے میں بہن کو کہتا ہے فاطمہ نے تمہیں کلمے کی خاطر بڑا مارا، یہ نے میرا کپڑا اور پگڑی پکڑ میرے گلے میں ڈال اور مجھے گھسیٹ کے نبی کے دربار میں لے جا۔ ایسے ظالم کا یہی حشر ہوا کرتا ہے جو بہنوں پہ ہاتھ اٹھائے، فاطمہ یہ لے پکڑ لے کے چل۔ کہنے لگی نہیں، اب تو میرا بھائی ہے، اب تو وہ عمر نہیں رہا، اب تو وہ عمر ہے۔ خدا کی قسم بھائیا، جب تک تو کفر میں تھا تو مسلمان گھبراتے تھے،
اب جب تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے چل پڑا، اب کفار کی خیر نہیں بھائی، اب ہمت کرو، حوصلہ رہا، چل۔ جیسے ہی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے گھر میں نبی اور صحابہ بیٹھے، میں نے شروع میں عرض کیا عمر نبی کا بھی انتخاب، عمر خدا کا بھی انتخاب۔ عمر نبی نے دو دعائیں مانگی، اللہ عمر دے دے یا عمر دے دے، تو اللہ کا انتخاب عمر آیا۔ ادھر نبی کی دعائیں قبول ہو رہی، اوپر سے جبرائیل آ گیا، ادھر سے جناب عمر بن خطاب بہن کے ساتھ آ گیا۔ توجہ آپ کی ہے میری طرف، جن کی توجہ ہے بلند آواز سے آمین کہنا۔ عمر بن خطاب اسلام میں داخل ہونے کے لیے جا رہا، ایک صحابی کی نظر پڑی، یا رسول اللہ عمر آ رہا، عمر آ رہا، فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ حضرت امیر حمزہ نے جب یہ بات سنی نا کہ عمر آ رہا، قربان جاؤں امیر حمزہ تیری جدوجہد محنت اور کوشش پر، جذبہ دیکھو، یا رسول اللہ گھبراؤ نہیں، اگر عمر آ رہا ہے اچھا ارادہ اور اچھا جذبہ لے کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو ٹھیک، نہیں تو پھر یہ تیرے چچے حمزہ کی تلوار سے عمر کا سر اگر اتار کے رکھو تو اے میرے چچا، اے میرے بھتیجے، اگر عمر کا سر نہ اتارو تو مجھے بھی پھر مجاہد اسلام میں کہنا۔ عمر بن خطاب جب آئے، نبی نے فرمایا چچا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جیسے اندر داخل ہوئے کمرے کے اندر، آئے جاگ رہے ہو، توجہ ہے سب کی، دائیں بائیں والوں کی سب کی توجہ ہے۔ عمر داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے ساختہ بول نکلے۔ کیا بول نکلے بتاؤ کیا تھے؟ توجہ ہے آپ کی، میرے سبحان اللہ کہنے رچے آسے ادھر والے بھی کہتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں سمجھو، نبی اس وقت بیٹھے، صحابہ سامنے بیٹھے تھے، نبی نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا، ساتھ میں بہن بنت فاطمہ بنت خطاب کو آتے ہوئے دیکھا۔ آئے ہائے ہائے، فاطمہ بنت خطاب کی حالت نبی نے دیکھی، پوچھا فاطمہ یہ کیا ماجرا؟ یا رسول اللہ اگر یہ قربانی نہ دیتی تو عمر آپ کے قدموں میں کعبہ تھا۔ پیارے نبی نے عمر بن خطاب کے چہرے کو دیکھا، کیا فرمایا؟ بتاؤ کیا فرمایا؟ فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو، مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو میں ساتھ پڑھو، تمہیں یارو مبارک ہو، مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا نا کہ عمر آ گیا، عمر بیٹھو، بیٹھ گئے، بیٹھ گئے۔ صحابی امیر حمزہ کو قریب کیا، اے چچا تو کیا چاہتا تلوار سے بدلہ لوں گا اور تلوار سے سر اتار کے اس کے سینے پر رکھ دوں گا؟ فرمایا تجھے بھی پتا تھا، ادھر سے عمر آ رہا تھا، ادھر سے جبرائیل آ رہا تھا، عمر کے آنے میں دیر تھی، رب کے جبرائیل کے بھیجنے میں دیر نہیں ہوئی، کوئی دیر نہیں ہوئی۔ وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا۔ تھا کہ نہیں اللہ کا انتخاب؟ میں نے شروع میں عرض کیا کہ عمر خدا کا بھی انتخاب، مصطفیٰ کا بھی انتخاب تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا چچا یہ میرے اللہ کا انتخاب بن گیا تھا، دو میں سے ایک مانگا تھا، عمر دے دے یا عمر دے دے۔ جبرائیل نے آ کے کہا اے رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کاش کہ آپ یوں نہ کہتے عمر دے دے یا عمر دے دے، یہ یا کا لفظ نہ بولتے، جہاں عمر آپ کا غلام بنا بیٹھا ہے وہاں عمر بن حشام بھی آپ کا غلام بنا کر دیا۔ پیارے نبی نے پوچھ لیا اے عمر یہ تو بتا کہ تم میری بارگاہ میں جو آیا، میں نے تو مانگی اللہ سے دعائیں کہ اللہ عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے، کوئی ایک تو دے، میں نے تو اللہ سے دعائیں مانگی تھی۔ عمر تو بتا کہ میری اس محفل میں تیرے آنے کا ماجرا کیا ہے، سبب کیا بنا، سبب کیا چیز بنی ہے کہ آخر میری محفل میں کیسے آ گیا؟
پیارے نبی نے اس انداز سے پوچھا، فرمایا عمر وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ عمر بولا سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ وہ پلے بھی پڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ عمر سارا ہی مسلمان ہو گیا، آپ ویسے ویسے بیٹھے ہیں، صدقے جاؤ آپ کی خاموشی کہہ رہے رسول۔ عمر بن خطاب نے دیکھا کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان تو ہو گیا۔ یا رسول اللہ یہ کوئی کھڑا، کوئی پڑھا، کوئی قیام، کوئی سجود، کوئی اتحیات، یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا؟ یہ فلسفہ نہیں سمجھ آیا۔ فرمایا عمر اللہ نے عبادت اتاری ہے، نماز جس کا نام ہے اس کو ادا کرنے کے لیے نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آئی کہاں سے عبادت کے میرے اللہ کے پاس؟ عبادت اللہ کی ہو تو جو کرنا ہے، عبادت اللہ کی ہو وہ یا رسول اللہ گھر ارکم صحابی کا ہو، سجدہ میں، سجدہ میں عبادت رب کی اور گھر ارکم کا، کہ یا رسول اللہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ عمر کلمہ بھی پڑھے، عمر اسلام میں بھی داخل ہو اور عبادت پھر بھی کسی صحابی کے گھر میں ہو، یا رسول اللہ یہ اچھی بات نہیں؟ خانہ کعبہ میں کیوں نہیں پڑھتے؟ پیارے نبی نے مرجھاتے ہوئے فرمایا عمر وہاں تیری برادری نہیں پڑھ رہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، یا رسول اللہ اب میری برادری دارالندوہ والے شیطان نہیں، اب میری برادری رحمان والا محمد رسول اللہ، ان کے ساتھ میرا مرنا، انہی کے ساتھ میرا جینا۔ یا رسول اللہ مجھے ان کا نہ کہو، میں آپ کو۔ فرمایا عمر اسلام میں داخل ہو جائے اور نمازیں پھر بھی کسی صحابی کے گھر میں، یہ عمر کی شان کے خلاف ہے۔ یا رسول اللہ جو تلوار لے کے آیا تھا جس سے نبی کا سر اتارنا تھا، نعوذ باللہ، وہی تلوار فضا میں لہراتے ہوئے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ان صحابہ کو کہو آؤ میرے پیچھے پیچھے، نماز وہیں پڑھیں گے جہاں پہ اللہ کا گھر ہوگا۔ ارکن صحابی کے گھر میں اب نماز نہیں ہوگی۔ فرمایا عمر خیال کرنا دیکھنا نہیں یا رسول اللہ کو فکر بتاؤ، پریشان نہ ہو۔ عمر نے کیا کہا، کس انداز سے کہا؟ عمر کہنے لگا کہ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو۔ آقا پڑھے گی آج کعبہ میں روح کے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ عمر تیرے نغمے کو جب لکھنے قلم طاہر اٹھاتا ہے، تیرا جب نام آتا ہے قلمی گھوم جاتا ہے، معطر زین ہوتا ہے جیسے مشکے گلاب آیا، جیسے مشکے گلاب آیا، تمہیں یارو تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ بھائی وہ لوگ جو قرآن کی ایک آیت سن کے بدل جایا کرتے تھے، آج ماشاءاللہ سارا قرآن پڑھ کے بھی انسان بدلتا، اتنا بدلے گا بھائی مرنے کے بعد تو ٹھیک ہے، مرنے کے بعد تو بدلنا چاہیے انسان کو، یہ پہلے بدلنا چاہیے۔ خاموش ہو گئے، بیان کے دوران میرے سوال بڑا مشکل ہوتے ہیں، تیاری ہوتی نہیں، تو پہلے بدلنا چاہیے کہ نہیں بھائی؟ اور پہلے بدلنے کے لیے بھائی ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا۔ 11ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک بہت بڑی دین کی منڈی لگنے والی ہے، بہت بڑی منڈی، وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو پیش کر دو، جب پیش کر دیں گے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم دین سیکھنے کے لیے جان اپنی پیش کر چکے ہیں، اللہ
بھی باہر گرانے آ چکے ہیں، اب قبول کرنا تیرا کام، اللہ قبول کرے نہ کرے وہ تیری بات۔ عزیز دوستو، 11ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو تو لگ رہا ہے اجتماع کی منڈی، وہاں پہ ساری دنیا سے لوگ آئیں گے، دور دراز میں جن کا کم و بیش 8 لاکھ روپیہ صرف آنے جانے کا کرایہ 3 دن کا، وہ 8 لاکھ لگا کے آ سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے 1000 روپے کے ساتھ اس دین کی عالمی منڈی میں نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اے فاطمہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے مارے کھا رہی ہے، میں اور آپ اپنا بھائی دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے یہ تھوڑا سا وقت اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اس میں نقصان بالکل نہیں ہوگا، یہ تو پکی بات ہے۔ اگر فاطمہ بنت خطاب نے مار کھائی نقصان نہیں ہوا، اور بلکہ اس کا نام سن ہے کہ آج تک اس کا نام باقی ہے۔ اگر ہم بھی دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، میرا اور آپ کا بھی نام اللہ ایسے ہی چمکا دے گا کہ جیسے فاطمہ بنت خطاب کا دین کی قربانی کی وجہ سے میرے نام چمکا ہے۔ کریں گے اس کے لیے سارے ہمت بھائی۔ 11 مہینے کی پہلی تاریخ کو ہے دیر، اس کے درمیان میں